بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا من اوضحت لنا سبیل الہدایہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزاهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ رواہ ابن ماجہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا۔ فَزُرُوهَا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ فَإِنَّهَا تُزَاهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان قبروں میں جاتا ہے تو پھر اس کو نظر آتا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا پردادا ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ آج قبر میں ہے، مجھے بھی اسی قبر میں آنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی قبر کے زیارت کا بہت فائدے ہیں۔ شروع میں جب تک توحید پوری طرح عام مسلمانوں کے دلوں میں راسخ نہیں ہوئی تھی اور انہیں شرک اور جاہلیت سے نکلے ہوئے توڑا ہی زمانہ ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے جانے سے روکا، کیونکہ وہاں لوگ جا کر کے قبر کے پوجا کرتے تھے، پھر قبر پرستی میں ملوث ہو جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب امت کا توحیدی مزاج پختہ ہو گیا اور ہر قسم کے جلی اور خفی شرک سے دلوں میں نفرت بھر گئی اور قبروں پر جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر دلوں میں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے شریعت کا یہ بنیادی اصول معلوم ہوا کہ اگر کسی کام میں خیر اور نفع کا کوئی پہلو ہے اور اس کے ساتھ کسی بڑے ضرر کا اندیشہ بھی ہے تو پھر اس خیر کو چھوڑنا ہے۔ اگر قبر میں جانا تو خیر ہے، لیکن وہاں بت پرستی اگر ہو تو خیر نہیں ہے۔ اس لیے اب درباروں میں ہم نہیں جاتے ہیں، ہم لوگوں کو درباروں میں جانے کا بھی نہیں کہتے ہیں۔ ویسے فاتحہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب حرج ہے کیونکہ وہاں شرک کا ایک اڈا ہے اور لوگ شرک کرنے جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں جانے میں فائدے کے بجائے نقصان ہے۔ لیکن عام قبرستان میں یہ چیز نہیں ہے، تو لہذا پھر جہاں حالات میں ایسی تبدیلی ہو کہ ضرر کا وہ اندیشہ باقی نہ رہے تو پھر اس کی اجازت دے دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔